انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے. بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا. یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا. وہی ہوا. تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی تو وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے. لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے. قتل نہ کرو. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے. وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے. اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مل لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی قمیض ہے. عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر. تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب. تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے.